مرحومین مومنین و مومنات شہداء اسلام اس امام بارگاہ کی بانی سب کے لیے مراد بزرگ سورہ فاتح رب العالمین غیر المغضوب صلوات بر محمد و آل محمد تھوڑی سی آواز اوپر تک تھوڑی سی صلوات بر محمد و آل محمد بسم الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ دنیا سے ساری جنگیں، ساری دہشت گردی، سارے فتنے، سارے گناہ، سارے ظلم ختم ہو جائیں. اللہم کل ولیک حجت من الحسن صلواتک بسم اللہ الرحمن الرحیم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وصلوات والسمين ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، یہ عنوان سے مجلسیں آپ سن رہے ہیں۔ دیکھیے امام یا نبی کا جو وجود مبارک ہے یہ لطف پروردگار ہے۔ خدا نے اپنے بندوں پر کرم کیا ہے، رحم کیا ہے، لطف کیا ہے، مہربانی کی ہے، مرسی کی ہے کہ انہیں ہادی عطا فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے کہا میں نے خود اپنے پر واجب کیا ہے کہ بندوں پہ رحم کروں۔ یہ اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا لطف ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے ہمیں نبی یا امام عطا فرمائے، اور امام جو ہمیں ہدایت دیتا ہے یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ لیکن اگر ہم اس قابل نہیں ہیں، اگر ہم امام کے شکر گزار نہیں ہیں، اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو امام کے وجود سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یعنی ہمارے اندر بھی ایبلٹی، صلاحیت ہونی چاہیے نا کہ امام کا استقبال کریں۔ اگر ہمارے اندر ایبلٹی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ہم محروم ہو جائیں گے، ہمیں نعمت نہیں ملے گی، بلیسنگ نہیں ملے گی۔ مثال دوں آپ کو، امام علی جیسا امام اللہ پاک نے دیا، لوگوں نے ناشکری کی، مولا کو بہت تنگ کیا، بہت تنگ کیا۔ 25 سال تو امام گھر میں بیٹھے رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر بھی اللہ نے لطف کیا، امام حسن جیسا امام دے دیا۔ ظالموں نے، لوگوں نے ناشکری کی، اس امام کا ساتھ نہیں دیا، امام تنہا رہ گئے، اتنے تنہا کہ کسی نے ابا کھینچ لی، کسی نے نیچے سے مسلح کھینچ لی۔ پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی، امام حسین جیسا جنتوں کا سردار امام دیا۔ اس امام کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا؟ 3 دن کے پیاسے، ان کو بھی شہید کیا، ان کے بچوں کو بھی شہید کیا، حتیٰ کہ 6 مہینے کے بچے بے رحم نہیں۔ پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی، امام زین العابدین جیسا امام دیا جو سید الساجدین ہے۔ پھر بھی اللہ نے نعمت نہیں روکی، 4تھا امام دیا، لوگوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ 5واں امام دیا، اسے بھی شہید کر دیا۔ 6واں امام دیا، اسے بھی شہید کر دیا۔ 7واں امام دیا، اسے 14 سال جیل میں ظالموں نے رکھا۔ بھائی چلو ظالموں نے جیل میں رکھا، ماننے والے کدھر تھے جو اپنے امام کو جیل سے نہیں نکال سکے؟ یہ ناشکری ہے اس نعمت کی۔ 8واں امام رضا، سبحان اللہ، ایسا رؤوف امام دیا، ظالموں نے اسے بھی زہر دے دیا۔ پھر 8ویں کے بعد 9واں امام، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ 10واں امام، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ 11واں امام، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ اب پروردگار نے کہا کہ یہ اس نعمت کے قابل نہیں ہے جب تک کہ مومن اس قابل نہ بنے کہ اپنے امام کی حفاظت کرے اور امام کے سامنے 100% تسلیم ہو جائے، سبمیشن ان کے پاس پیدا ہو جائے، ول پاور ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ جب تک یہ صفات پیدا نہیں ہوں گی یہ امام کے قابل نہیں ہے۔
کہ ہم جو امام کی زیارت سے محروم ہیں اس میں ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں. اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، تو ایک آنکھ نکال دے دوسری بھی نکال دے تو اللہ تیسری تو نہیں دے گا. اللہ نے ایک کے بجائے 2 آنکھیں دی ہیں تاکہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اللہ نے ایک نہیں 11 امام دیے مگر لوگوں نے قدر نہیں کی، امام کی اطاعت نہیں کی، امام کی حمایت نہیں کی، امام کو قید سے نہ نکال سکے، امام کی آواز پہ لبیک نہیں کی. خدا نے کہا یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے اتنی بڑی نعمت دوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آپ نے دیکھا خدا نے لطف نہیں روکا، امام نے لطف نہیں روکا، خدا نے رحم نہیں روکا، تو ادھر سے امام کا بھی کرم نہیں روکا. ہم قابل بنے، ہم قابل بنے، اس قابل بنے کہ امام ہمارے درمیان آ جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لہذا ہر روز ایک صفت سن رہے ہیں، ایسی صفت جو امام کو پسند ہے، ایسی صفت جو خدا کو پسند ہے، قرآن کو پسند ہے. یہ صفات انشاءاللہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. پہلے دن آپ نے سنا استقامت. ہاں، استقامت مومن کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، پھر امام آئیں گے. جب ہمارے اندر استقامت نہیں ہے تو ہم امام کا ساتھ نہیں دے سکیں گے. استقامت ہونی چاہیے. مومن اتنی استقامت، اتنا مضبوط ہو کہ پہاڑوں سے زیادہ پاورفل ہو. اور وہ کب؟ جب ہمارا ول پاور مضبوط ہو جائے گا تو استقامت آ جائے گی. ہم امام کے غلام بنیں گے، امام کے سپاہی بنیں گے، امام کے ساتھی بنیں گے. اور کل آپ نے کیا سنا؟ دوسری صفت کیا ہے؟ سبمیشن، تسلیم. 100% ٹوٹلی سبمیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بات امام کی مانے تو ایک شیطان کی مانے، نہیں، 100% ہمیں امام کی بات ماننی ہے تو پھر خدا ہمیں امام دے گا. آپ نے سنا کہ یہ صلوات کتنی بڑی عبادت ہے. یہ صلوات کا کل آپ نے باطن سنا. رسول خدا جب معراج پر گئے، دیکھا ایک فرشتہ، اس کی پتہ نہیں کتنی انگلیاں ہیں، کتنا حساب کتاب ہے، وہ سب حساب کتاب کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کوئی ایسی چیز تو کیا کیا حساب کرتا ہے؟ کہ میرے اللہ کے رسول جو بارش کے قطرات گرتے ہیں ان کا بھی حساب کر سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بارش کے قطرات جو گرتے ہیں میں اس کا بھی حساب کر لیتا ہوں. کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کا تو حساب نہیں کر سکتا؟ کہا کائنات میں فقط ایک چیز ہے جس کا میں حساب نہیں کر سکتا. جب آپ کے عاشق آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، تو جو انہیں ثواب ملتا ہے میں اس کا حساب نہیں کر سکتا. مگر کل امام نے کیا فرمایا کہ ثواب کب ملے گا؟ جب صلوات کا باطن بھی تو سمجھیں. صلوات کا باطن یہ ہے ٹوٹل سبمیشن، تسلیم. اہل بیت کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، خدا کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. یہ نہیں کہ ایک بات اللہ کی مانو تو ایک شیطان کی مانو، ایک اللہ کی مانو تو ایک نفس کی مانو. نہیں، 100% ٹوٹلی سبمیشن، ٹوٹلی اللہ کی بات مانو. تو یہ صفت جب پیدا ہو جائے گی تو یقیناً خدا امام کی زیارت آپ کو نصیب کرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بارہ نہیں کر سکتے. عزیزو، آج ایک تیسری صفت قرآن و حدیث سے آپ سن رہے ہیں، بہت اہم صفت، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. یہ صفت پیدا ہو جائے تو انسان معراج پر جا سکتا ہے. یہ کیا صفت ہے؟ یہ ہے ادب. ادب، ہاں، ادب رسپیکٹ بھی کہتے ہیں، گڈ مینر بھی کہتے ہیں. گڈ مینرز آپ کی فرینچ، اچھے کردار، اچھا اخلاق، اچھا کردار، اچھا کریکٹر، اسے ادب کہتے ہیں. ادب.
حدیث میں ہے، عجیب حدیث ہے، مولا علی فرماتے اللہ نے نبی کو ادب سکھایا. اللہ، یعنی اتنا امپورٹنٹ ادب، ریسپیکٹ، گڈ مینر. اللہ نے اپنے نبی کو ادب سکھایا اور نبی نے علی کو ادب سکھایا اور علی سارے مومنین کو ادب سکھا رہے ہیں. جو فرمائی ادب کا مقام کیا ہے دیکھیے. ادب رسپیکٹ کو کہتے ہیں. رسپیکٹ، فرینچ میں رسپیکٹ، انگلش میں رسپیکٹ. ادب رسپیکٹ ہے. اگر ادب نہیں ہے تو انسان انسان نہیں ہے. یہ سمجھ، وہ حیوان ہے. ادب آپ کو انسان بناتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی اولاد کا احترام کرو اور انہیں ادب سکھاؤ. اگر تم نے بچوں کو باادب بنا دیا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ ادب کی اہمیت ہے کہ اگر تم نے بچوں کو ادب سکھایا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ادب اتنی اہم چیز ہے. عزیزان گرامی، ایک حدیث سنیں عقل حیران ہو جاتی ہے. دیکھیے سب سے افضل ترین چیز جو اللہ نے انسان کو دی ہے اس بدن میں وہ کیا ہے؟ عقل ہے. اگر عقل نہیں تو انسان نہیں ہے. ہر چیز عقل سے ہے. مولا علی فرماتے ہیں کل شیء، تمام کائنات کی چیزیں یحتاج، محتاج ہے عقل کی. اگر عقل نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر بلڈنگ بنانا ہے تو عقل ہے، کتاب لکھنا ہے تو عقل ہے، یونیورسٹی بنانا ہے تو عقل ہے. ہر شے محتاج ہے عقل کی، مگر خود عقل محتاج ہے ادب کا. اللہ اکبر. اب آپ نے دیکھا کہ عقل سے بھی بڑھ گیا ادب. اگر ادب نہیں، رسپیکٹ نہیں، گڈ مینر نہیں تو انسان انسان نہیں ہے. انسان انسان تب بنتا ہے جب گڈ مینر ہو، جب ادب ہو، جب اخلاق ہو. اب دیکھیے ادب کا مرتبہ دیکھیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. مولا علی کسی اہم کام میں مشغول تھے، ابھی فضیلت کا وقت تھا، مگر رسول خدا نے حکم دیا یا علی میں آپ کی گود میں سونا چاہتا ہوں. اب بسم اللہ. رسول خدا مولا علی کی گود میں سو گئے. مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ فضیلت کا وقت نماز کا جا رہا ہے. زندگی بھر علی نے کبھی نماز فضیلت کے وقت کے علاوہ نہیں پڑھی، مگر رسول خدا گود میں ہے، دیکھ رہے ہیں کہ سورج جا رہا ہے، فضیلت کی نماز کا وقت گزر رہا ہے. اگر مولا علی چاہتے پیغمبر کو اٹھا بھی سکتے تھے کہ مجھے نماز پڑھنی. اگر مولا علی چاہتے آہستہ آہستہ رسول خدا کا سر زمین پہ رکھتے، جا کے نماز پڑھتے، مگر یہ خلاف ادب تھا کہ رسول خدا اللہ کے محبوب کو نیند سے جگایا جائے یا اللہ کے محبوب کا سر زمین پہ رکھ دیا جائے. مولا دیکھ رہے ہیں نماز کی فضیلت کا وقت نکل گیا. مولا علی نے نماز نہیں پڑھی ادب رسول کی وجہ سے. جب رسول خدا کی آنکھ کھلی، یا علی تو نے مجھے اٹھایا نہیں، یا علی تو نے نماز فضیلت کے وقت پہ نہیں پڑھی. فرمایا اللہ کے رسول یہ خلاف ادب تھا. اب ادب اللہ کو اتنا پسند ہے کہ رسول خدا نے سورج کو واپس لوٹا دیا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ادب کتنی اہم چیز ہے. ہاں، اللہ کی مرضی کے بغیر تو سورج نہیں آ سکتا ہے نا. علی کے اس ادب پہ اللہ راضی ہے اور اللہ نے سورج کو پلٹا دیا.
تاکہ علی نماز فضیلت کے وقت پہ ادا کرے. اب یہ روایت اہل سنت نے بھی لکھی ہے، ہاں شیعوں نے بھی لکھی ہے کہ علی کی نماز کے لیے سورج پلٹایا گیا، یعنی آدم سے لے کر آج تک کسی ہستی کے لیے سورج نہیں پلٹایا گیا ہے. اگر پلٹایا گیا ہے تو مولا علی کے لیے پلٹایا گیا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. عزیز بس اتنی بڑی دلیل آپ کو مل گئی کہ ادب خدا کو پسند ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ نے سورج پلٹا دیا کیونکہ علی ادب میں تھے. اگر ادب نہیں، رسپیکٹ نہیں، گڈ مینر نہیں تو انسان نہیں. اب دیکھیے ادب کب آئے گا؟ جب علم آئے گا. جب علم بڑھے گا تو ادب آئے گا. اگر علم نہیں، انسان جاہل کو کبھی ادب نہیں ہے کہ بات کرنے کا کیا ادب ہے، بیٹھنے کا کیا ادب ہے، چلنے کا کیا ادب ہے. ادب تب آئے گا جب علم آئے گا نا. ان مجالس سے آپ کو علم مل رہا ہے، ان مجالس سے یعنی ادب سیکھ رہے ہیں. ادب بغیر علم کے نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. دیکھیے مومن کی کتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ایک مومن کو، ایک مومنہ کو دوسری مومنہ کی رسپیکٹ کتنی کرنی چاہیے. یہ ادب ہے. امام فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ بہت سارے معصومین اس طرح کی کلمات کہے ہیں، وہ بھی حج کے زمانے میں. کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں معصوم امام اور کعبے سے خطاب کر رہے ہیں، اے کعبۃ اللہ، اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے، اللہ نے تجھے بڑی عظمت دی ہے. تیرا طواف اگر کوئی کرے تو 700 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، 700 نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر پورا حج کرے تو سبحان اللہ ثواب کوئی لکھ نہیں سکتا. یہ سارے فضائل امام بتلا رہے، لوگ سن رہے ہیں کہ اے کعبۃ اللہ تیری یہ عظمت ہے، جو تجھے دیکھ لے وہ حاجی بن جاتا ہے، اس کو دیکھنا ملنا ثواب ہو جاتا ہے. مگر اب امام فرماتے جب لوگ جمع ہو گئے، مولا قصیدہ بیان کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد جب لوگ جمع ہو گئے اب امام نے جو بات کہنی تھی اب کہی کہ اے کعبۃ اللہ، مگر ایک مومن کا احترام تجھ سے زیادہ ہے. یہ ایک مومن کا احترام، مومن کی رسپیکٹ کعبے کی رسپیکٹ سے زیادہ ہے. بتائیے کعبے کی کوئی غیبت کرے گا؟ نہیں کرے گا. کعبے کو کوئی تماچا مارے گا؟ نہیں مارے گا. کعبے کو کوئی گالی دے گا؟ نہیں دے گا. کعبہ اللہ کا گھر ہے، اگر گالی دی میں کافر ہو جاؤں گا، مردود ہو جاؤں گا، منکر ہو جاؤں گا. کعبے کی رسپیکٹ ہم کرتے ہیں مگر مومن کی رسپیکٹ ہم نہیں کرتے کیونکہ ہماری یہ جہالت ہے. ہم سمجھے تو مومن ہے اس کی رسپیکٹ ضروری نہیں ہے. امام جہالت ختم کرنا چاہتے ہیں. مومن کی رسپیکٹ کعبے کی رسپیکٹ سے زیادہ ہے. اگر تو نے مومن کو گالی دی گویا تو نے کعبے کو گالی دی. اگر تو نے مومن کی غیبت کی گویا کعبے کی غیبت کی. اگر تو نے مومن پر پتھر اٹھایا، ہاتھ اٹھایا گویا تو نے کعبے کو پتھر مارا. تو مسلمان نہیں رہا. صلوات پڑھے محمد یہ ادب اس لیے نہیں کہ علم نہیں کا کون مسلمان ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مسلمان کون ہے؟ پر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، نہ زبان سے کسی کو نقصان دے نہ ہاتھ سے کسی کو نقصان دے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. عزیزو ادب بہت اچھا، بچوں کو ادب سکھائیں. ہاں بزرگ کا ادب کرو. ماں کا ادب یہ ہے کہ ماں کا ہاتھ چومو، باپ کا ادب یہ ہے کہ باپ کا ہاتھ چومو، استاد کا ادب یہ ہے اس کا ہاتھ چومو. ہاں ادب
مولا علی فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت پہلے کروں گا جو میری اولاد کا احترام کریں. اولاد کا احترام، یہ سادات کا احترام، ادب ہے. سادات کوئی معصوم نہیں ہے، گناہ گار بھی ہو سکتے. مسلمان کوئی گناہ گار نہیں ہو سکتا، گناہ گار ہے، مگر اس کا احترام کعبے کے احترام سے زیادہ. پوچھا کون سا مسلمان؟ فرمایا عام مسلمان جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام ممکن ہے گناہ کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو روز، مگر اس کے دل میں تو اسلام ہے نا. کعبۃ اللہ کی عظمت کیوں ہے؟ کعبۃ اللہ کو اللہ نے کعبہ بنایا ہے. کعبۃ اللہ نے کوئی محنت کی ہے، کوئی سجدے کیے ہیں؟ نہیں، اس کو اللہ نے عظمت دی ہے. مگر یہ جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے، خود محنت کرتا ہے، کعبے کی کوئی محنت نہیں ہے، اللہ نے اسے عزت دی ہے. تو اس کعبے کا احترام کرتے ہو اور مومن کا احترام نہیں کرتے؟ جو نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، لا الہ الا اللہ اس کے دل میں محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ اس کے دل میں، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو مولا علی فرماتے میں ان کی شفاعت کروں گا جو میرے اولاد کا احترام کر. احترام کرنے میں تو کوئی حد نہیں، لیکن اگر اللہ نے انہیں مال دیا ہے، میری اولاد فقیر ہے، ان کی مدد کریں، میں ان کی شفاعت کروں گا. کیونکہ انہوں نے میری اولاد گنہگار بھی ہو سکتی ہے، سارے سادات نیک نہیں ہیں. یہ نسبت کی وجہ سے احترام ہے. اب یہ علم کا احترام کیوں کرتی؟ تو کپڑا ہے، مگر اب یہ کپڑا نہیں، حضرت عباس کا علم ہے تو ہم اسے چومتے ہیں. سادات کا تو خون ادھر ہے، نسبت ادھر ہے، اس لیے فرمایا کہ سادات کا احترام کرو. اب یہ جو آپ سہم امام دیتے ہیں یہ اسی احترام کا حصہ ہے. سہم امام تبلیغ کے لیے، سہم سادات رسپیکٹ کے لیے ہے کہ مولا علی فرماتے جو غریب سادات کی مدد کرو گے میں علی سب سے پہلے تمہاری شفاعت کروں گا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اور کبھی سادات کی رسپیکٹ کی وجہ سے سادات گناہ سے بچ جاتے ہیں. یہ سچ بتا رہا ہوں. ہمارے سندھ میں سادات کا جتنا احترام ہے وہ شاید دنیا میں کہیں نہیں. سندھ میں سنی ہو شیعہ ہو سادات پہ قربان. حتیٰ کہ بلوچ لوگ جو ہے یہ قتل کا بدلہ قتل ہے نہیں چھوڑتے، لیکن سید اگر چلا جائے کہ قتل معاف کر دو وہ قتل معاف کر دیتے. اور جہاں سید بھائی کون ہو تم سید ہو تو فوراً پاؤں پہ گر جاتے ہیں، سنی ہو یا شیعہ. تو یہ رسپیکٹ خود انسان کو گناہ سے بچاتی. مثلا ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، سندھ یونیورسٹی میں تو سادات ہونے کی وجہ سے لوگ رسپیکٹ کرتے تھے. اس زمانے میں معلم نہیں تھے، عام انسان تھے، لیکن جہاں بھی سید ہونے کی وجہ سے رسپیکٹ کرتے تھے. تو لوگ سارے لوگ جو ہیں جو غلط قسم کے لڑکے تھے وہ گندی فلمیں دیکھتے تھے، مگر اس وجہ سے کہ لوگ ہماری رسپیکٹ کرتے تھے. اس زمانے میں مولانا نہیں تھے، ہم کہتے ہم سید ہیں، ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے. یعنی یہ رسپیکٹ انسان کو گناہ سے بچا دیتی ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. یہ فلسفہ ہے کہ آپ رسپیکٹ کریں گے تو اسے حیا آئے گی، اسے شرم آئے گی کہ یہ گناہ میں کیسے کروں، لوگ میری رسپیکٹ کرتے ہیں. لہذا ادب رسپیکٹ اس کی بے انتہا فضیلت ہے. اگر ادب نہیں تو انسان نہیں. دیکھیں اگر ہم چاہتے مولا کی زیارت ہو، مولا کا جلد ظہور ہو، پہلے ادب سیکھیں. ادب. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھتے محمد. ایک صحابی تھا ہمیشہ امام کے ساتھ، ہمیشہ بازار میں امام کے ساتھ، مسجد میں امام کے ساتھ، جہاں امام جاتے تھے ساتھ. پکے صحابی، وہ پیسے والے بھی تھے، تاجر بھی تھے. ان کا ایک غلام تھا، کوئی ہندوستان کا تھا، نوکر تھا غلام. اس کو کسی کام کے لیے بھیجا، وہ دیر سے آیا. اب انہیں غصہ آ گیا، امام بھی ساتھ کھڑے تھے. اس نے اس نوکر غلام کو گالی دی. استغفر. جیسے اس نے گالی دی امام ناراض ہو گئے. امام نے کہا آج کے بعد تجھے حق نہیں، تو میرے ساتھ رہے، کیونکہ تیرا اخلاق صحیح نہیں، تو ادب والا نہیں، بے ادب. تو نے اس کو گالی دی، تجھے بالکل اجازت نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ رہے.
اس نے بہت معافی مانگی. یہ کہ امام نے کہا نہیں، جب تیرا اخلاق ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے. اب تیرا اخلاق نہیں ہے، تجھے زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، تو بے ادب ہے، بے ادب کو حق نہیں ہے میرے ساتھ بازار میں چلے. بتائیے جب امام یہ اجازت نہیں دیتے کہ بے ادب، جس کو رسپیکٹ نہیں ہے، جس کو گڈ مینر نہیں ہے، وہ میرے ساتھ بازار میں نہیں چل سکتا ہے، تو بتائیے غیبت کے زمانے میں اس شخص کو امام کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزو ادب سیکھیے، ادب، رسپیکٹ. استاد کی رسپیکٹ کریں، سید کی رسپیکٹ کریں. ایک دن آپ سے جو بڑا ہے اس کی رسپیکٹ کریں. کیسے رسپیکٹ کریں؟ اب امام نے نسخہ بھی بتلایا. دیکھو اگر تمہارے سے عمر میں بڑا ہے تو رسپیکٹ کرو، اس نے نیک اعمال زیادہ کیے یہ تم سے بہتر ہے. اگر عمر میں کم ہے تب بھی رسپیکٹ کرو کہ اس کی عمر کم ہے، اس نے گناہ کم کیے ہیں، میں نے گناہ زیادہ کیے ہیں، لہذا یہ مجھ سے بہتر ہے. اگر آپ کے عمر اور اس کی عمر برابر ہے تو بھی رسپیکٹ کرو. وہ کیوں رسپیکٹ کریں؟ کہ مجھے اپنے گناہوں کا تو پتا ہے، اس کے گناہوں کے بارے میں شک ہے، تو میں یقین کو چھوڑ کر شک کی کیوں پیروی کروں؟ یہ مجھ سے بہتر ہے. آپ دیکھیے ہر حال میں رسپیکٹ کرنا. چھوٹا ہے تو رسپیکٹ کرو، بڑا ہے تو رسپیکٹ کرو، ہم عمر ہے تو رسپیکٹ کرو. دیکھیے زیارت عاشوراء جو ان ایام میں پڑھتے ہیں، اگر زیارت عاشوراء کے بعد دن کو آپ سمجھ لیں، آپ اتنے باادب ہو جائیں گے کہ فرشتے بھی آپ پر رش کریں گے، آپ کی دوستی چاہیں گے کہ ہم ان کے دوست ہو جائیں. یہ زیارت عاشوراء ایسی ہے، یہ زیارت وارثہ ایسی ہے. میں سمجھتے نہیں ایسے پڑھ کے گزر جاتے. لیکن زیارت میں کیا ہے؟ شمر پہ لعنت کرتے ہیں. کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں لعنت و شمر پہ گزر جاتے ہیں. بابا شمر آیا لفظ پہ لعنت کرتے ہو یا شمر کے کریکٹر پہ، مائنرز پہ؟ ہاں اس کے مائنر پہ ہم لعنت کرتے ہیں. شمر کا مائنر خراب تھا، اس کا کردار خراب تھا، اس وجہ سے لعنت کرتے ہیں. اب سنیے، شمر کیا پیدائشی شمر بنا تھا؟ نہیں، شمر قاتل امام حسین ہے. اتنا بڑا ملعون مردود کیسے بنا؟ اب ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، شمر کے اندر ایک بری صفت تھی، یہ بے ادب تھا. اللہ، یعنی انسان اگر بے ادب رہے، مسلسل بے ادبی کرتا رہے، بزرگوں کی بے ادبی کرے، باپ باپ کی بے ادبی کرے، استاد کی بے ادبی کرے، علماء کی بے ادبی کرے، سادات کی بے ادبی کرے، اسے پتا نہیں چلے گا یہ وہ کام کر رہا ہے جو شمر نے کیا تھا. وہ خود کو مومن سمجھ رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کے تہمت لگا رہا ہے، اور کرتا جا رہا ہے، بے ادبی کرتا جا رہا ہے، اسے پتا نہیں چل رہا، اور ایک دن وہ شمر بن کے مر جائے گا. اللہ، ڈریں اس گناہ سے، بے ادبی نہ کریں، کسی کی بے عزتی نہ کریں. اور دوسرا گناہ شمر کا کیا تھا کہ شمر بنا، اس کے اندر حسد تھا، جیلسی تھی، حسد. دیکھیے عمر ابن سعد آ گیا، اس نے کہا ہم مولا حسین کو قتل نہیں کرتے. بولے زیادہ کیوں قتل میں گناہ میں ہم شریک ہو جائیں، تیری حکومت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس نے ڈرا ہے ابن زیاد. تو کہا پھر کیا کرتے؟ کہا مولا حسین کو کہتے تم یمن چلے جاؤ. ابن زیاد راضی ہو گیا. شمر ملعون بیٹھا ہوا تھا، اس کے اندر تھا حسد. اچھا یہ عمر ابن سعد تو کامیاب ہو گیا، اس کو ملے گا حکومت کہاں کی؟ تہران کی، ایران کا گورنر بنے گا. اب اس کو حسد آیا کہ میں اس کے خلاف کروں. اب ہو گیا، اس نے کہا نہیں، یہ ابن سعد جو ہے نا آپ کو غلط مشورہ دے رہا. ابن سعد جاننے کا کیسے؟ آپ پتہ ہے امام حسین کون ہے؟ رسول خدا کا نواسا ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے. یمن اگر ہم نے جانے دیا تو یمن میں بڑے پکے مومن ہیں، اور یمن پہاڑوں میں ہے، تو بھی حسد. اور پھر ہم پہاڑوں میں حملہ نہیں کر سکتے، وہ حکومت بنا لے گا اور یزید کو بھی ختم کر دے گا، تمہیں بھی ختم کر دے گا. ابن زیاد ڈر گیا. تب پھر کیا کرے؟ کہ حسین کو قتل کر دے. فرمایا آپ نے دیکھا یہ حسد تھا اس ملعون کے اندر. کہا جاؤ امام حسین کو قتل کرو. آپ نے دیکھا دوسری صفت حسد ہے. حسد اگر انسان کے اندر ہے وہ شمر بن سکتا ہے. پہلے کہتے عورتوں میں حسد ہے، ایسا نہیں کہ صرف عورتوں میں حسد ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ حسد ہوتا ہے، جاہلوں میں حسد نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد.
اتنے پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، آپس میں حسد کرتے ہیں، علماء ہیں آپس میں حسد کرتے ہیں، جاہل میں حسد نہیں ہوتا ہے۔ یہ حسد شمر بننے کی صفت ہے۔ حسد نکالو، حسد نکالو۔ حسد جو ایمان کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، نیک ایمان کو کھا جاتا ہے۔ دوسری چیز شمر کے اندر کیا تھی؟ حسد تھا۔ اور تیسری چیز کیا تھی شمر کے اندر؟ یہ قوم پرست تھا، قبیلہ پرست تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ تبلیغ کرتے ہیں، قوم پرستی سکھاتے ہیں۔ آج آسان ہے کسی کو قوم پرست بنانا، کیونکہ انسان جلد اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ قوم پرستی تھی شمر کے اندر۔ قوم پرستی کفر ہے، قرآن کی آیت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو غریب، امیر، عرب، کالا، گورا سب کٹھے۔ ایک بہت پیسے والا آ گیا، دیکھا جگہ ہی نہیں کوئی بیٹھنے کی، کدھر بیٹھوں؟ تو ایک کالے کے قریب جگہ تھی، بیچارہ کالا تھا۔ اب اس کا لباس بڑا قیمتی تھا، وہ کالا جو تھا اس کے کپڑے میلے تھے، مزدور تھا، اس نے سے کپڑے کو سمیٹا اور ادھر بیٹھا۔ رسول خدا کو یہ بات بہت بری لگی، کہا تمہارا لباس اس سے لگ جائے گا تو تمہارے پیسے ادھر چلے جائیں گے، کیا اس کی فقیری تمہیں آ جائے گی؟ اس نے اس وقت تو توبہ کر لی، معذرت کر لی، لیکن یہ عربوں کو بہت برا لگا۔ عرب قوم پرست تھے، نیشنلسٹ تھے، وہ دوسرے کو اجم کہتے تھے، گنگا سمجھتے تھے۔ سب عرب مل بیٹھے پیسے والے، ہماری تو بے عزتی ہو گئی، انسلٹ ہو گئی، ہم مسلمان اس لیے بنے تھوڑی ہے کہ ہماری بے عزتی ہو۔ کالوں کے ساتھ ہمیں رسول خدا بٹھاتے ہیں، مزدوروں کے ساتھ بٹھاتے ہیں، پھر کہتے کپڑا بھی نہیں الگ کرو، نہیں ہم الگ ٹائم لیں گے۔ آیا ڈیلیگیشن آیا، اللہ کے رسول ہمارے لیے وفد، الگ ٹائم دیں، ملاقات الگ ٹائم دیں۔ ہم ان کالوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمارے نوکر غلام تھے، ان کا نسل کا پتہ نہیں، ہمارے لیے الگ مجلس کریں، کالوں کے لیے الگ مجلس کریں۔ رسول خدا خاموش ہے۔ اللہ کی وحی نازل آئی، قرآن سورہ انعام نازل ہوئی، فلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے میرے محبوبی جو غریب لوگ صبح شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو دربار سے نہ نکال دینا۔ کبھی پیسے والوں کے لیے میٹنگ کا ٹائم ہے، عربوں کے لیے۔ پھر اللہ نے کتنا سخت حکم دیا، فتطردهم فتکون من الظالمین، اے میرے نبی اگر تو نے قوم پرستی کی تو تو میرا نبی نہیں رہے گا، تو ظالم ہو جائے گا۔ اتنا سخت حکم قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر نبی قوم پرستی کرے، نبی نہیں رہتا، تو اگر ہم قوم پرستی کریں تو کیا مومن رہیں گے، مسلمان رہیں گے؟ ہرگز نہیں رہیں گے، ایمان ختم ہو جائے۔ اب دیکھیے قوم پرستی کی لعنت پھیلائی جاتی ہے تاکہ مسلمان کی یونٹی نہ ہو۔ یہ کھوجا ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ترکی ہے، ہمیں ڈیوائڈ کرنے کے لیے یہ شیطان کا نعرہ ہے، مگر قرآن کا نعرہ یہ ہے کہ مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، یہ سب رسول خدا کی امت ہے، ایک قوم ہے۔ سلوات پڑھے محمد والے۔ شمر کون تھا؟ شمر قوم پرست تھا۔ کیا دلیل ہے؟ شم قوم پرست تھا، اس نے امان نامہ لکھوا دیا، کس کے لیے؟ حضرت عباس کے لیے، کہ یہ میری قوم کا بندہ ہے۔ حضرت عباس سے کہنے لگا میں نے آپ کے لیے امان نامہ، آپ سے لڑائی نہیں ہے، ہاں میں تمہارا ماموں ہوں۔ جب اس ملعون نے حضرت عباس کو کہا، حضرت عباس جلال میں سرخ ہو گئے، ہاں کیونکہ رشتے داری تھی، آپ کو قتل نہیں کروں گا، یہ قوم پرستی ہے، حسین کو قتل کر رہا ہے، حضرت عباس کو قتل نہیں کر رہا ہے، قوم پرست تھا۔ قوم پرستی انسان کو شمر بناتی ہے۔ اور تیسری چیز، یہ لوگوں کی توہین کرتا تھا، مذاق اس طرح کی توہین۔ اور اسی بدبخت نے جب حضرت علی اصغر امام حسین لے آئے تو اس نے مذاق کیا امام حسین، یہ لوگوں کی توہین کرتا تھا، مذاق، ہمزہ۔ قرآن میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزہ، یہ ہمزہ کرتا تھا، لوگوں کا مذاق کرتا تھا، نقلیں اتارتا تھا۔ یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے ہمزہ کرنا، کسی کا نقل اتارنا انسان کو شمر بنانے والی عادت ہے۔ سمجھے شمر کیسے بنا ہے؟ جب لعنت کرے شمر پر تو قوم پرستی پہ لعنت کرے، جب لعنت کرے شمر پر تو حسد پہ لعنت کرے۔ اور اس کے بعد شمر کے اندر تیسری طاقت کیا تھی، تیسری بری عادت کیا تھی؟ جو دسترخوان پہ بیٹھتا تھا یہ 10-20 آدمی کا کھانا کھاتا تھا۔ سلوات پڑھی محمد۔ دسترخوان
دسترخوان پہ جب بیٹھتا تھا شکم پرستا تھا، 10 آدمی کا کھانا کھاتا تھا. یہ پیٹو تھا، پیٹو. لہذا دسترخوان پہ جب بیٹھے نفس کہے تو زیادہ کھانا کھاؤ تو لعنت اور شمر پہ اٹھ کھڑے ہو جائے. یہ شمر کی عادت ہے زیادہ کھانا. جو اوور ویٹ ہو جاتا ہے انسان، آپ لعنت کرتے ہو شمر پہ، پھر شمر کا کام کیوں کرتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ ہے ہدایت کہ یہ 5 گندی عادتیں شمر کی نکال دیں. یہ ہے مقصد زیارت عاشورہ کا. ہر دن لعنت کر رہے ہیں شمر پہ اور کھانا 2 روٹی کے بجائے 5 روٹی کھا رہے ہیں. یہ فائدہ نہیں ہے. جب زیادہ کھانے کا آئے تو لعنت و شمر پہ کھڑے ہو جاؤ. یہ شمر کا کام ہے. میں حسین والا ہوں، میں علی والا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یہ زیارت عاشورہ کا باطن ہے. اندر سمجھو لعنت ہو جب شمر پر، اور آخری صفت شمر کے اندر پیسہ پرستا. پیسہ پرستا دنیا کا عاشق تھا. مولا حسین نے کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا پیسے کی وجہ سے، مجھے پیسہ ملے گا. یعنی ہر دن ہر وقت انسان سوچے اگر میرے دل میں پیسے کی محبت زیادہ ہے، مولا حسین کی محبت کم ہے. پیسے کی محبت زیادہ ہے، امام زمانہ کی محبت کم ہے، تو میرے اندر شمر پل رہا ہے. اسی لیے حکم ہے ہر سال خمس دیا کرو، صدقہ دیا کرو، زکات دیا کرو، تاکہ تمہارے اندر میں شمر کی پرورش نہ ہو. صلوات پڑھے محمد وآل. اب آپ نے دیکھی کتنی اچھی باتیں سیکھی. یہ 6 صفات شمر کی ہیں. اور اہل بیت کی صفت کیا؟ ادب، رسپیکٹ، گڈ مینر. سبحان اللہ. اگر ادب دیکھنا ہے تو مجسمے ادب کون ہے؟ حضرت عباس علمدار. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. مجسمے ادب. اس مولا علی رسول خدا کے سامنے مجسمے با ادب ہے. گود میں رسول خدا ہے، مگر نماز فضیلت کا وقت نکل گیا. مولا نے رسول خدا کا سر زمین پہ نہیں رکھا. ایک مرتبہ مولا حسین پانی مانگتے ہیں، حضرت عباس پانی لے آتے ہیں. اب یہ مختلف ہے. بعض ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے پانی مانگا، بعض نے کہا کہ مولا حسین نے پانی مانگا. اور پانی لانے میں کچھ دیر ہو گئی، مولا حسین کی آنکھ لگ گئی. تو حضرت عباس پانی لے کے کھڑے رہے، نہیں معلوم کتنی دیر کھڑے رہے، مگر حسین خواب سے بیدار نہیں کی. یہ ادب حضرت عباس سے علمدار. عاشور کی رات حضرت عباس نے سارے علی کے بیٹوں کو جمع کیا. دیکھیے ادب کیا. حضرت عباس علی کے بیٹوں کو جمع کر دیں اور سب سے کہتے ہیں بیعت کرو، بیعت کرو اس ایک بات پر، جب تک ہم زندہ ہیں زہرا کے کسی بیٹے کو میدان میں جانے نہیں دیں گے. پہلے ہم شہید ہوں گے، پھر زہرا کے بچے شہید ہوں گے. سبحان اللہ. یہ حضرت عباس علمدار کا ادب ہے. زندگی میں حسین کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا. جب بھی کہا یا مولا، یا سیدی، او میرے سردار، یا امام زمانہ، یہ میرے زمانے کی امام. سبحان اللہ. آئی حضرت عباس باب الحوائج ہیں. خدا کو حضرت عباس کا واسطہ دے. اے خدا، ہم گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے بے ادب بندے ہیں، مگر تیرے حسین کے عاشق و نوکر و غلام ہیں، تیرے حسین کے عزادار ہیں. حضرت عباس کے صدقے میں میرے اللہ ہمیں بھی با ادب بنا.
تاکہ ہماری زبان باادب ہو جائے، کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے۔ اے خدا ہماری آنکھیں باادب ہو جائے، وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے تو نے منع کیا ہے۔ اے خدا ہمارے کان باادب ہو جائے، وہ باتیں نہ سنے جن کے سننا حرام ہے۔ اے خدا ہمارے ہاتھ باادب ہو جائے، وہ کام نہ کرے جس سے تو نے منع کیا ہے۔ اے خدا ہمارے پاؤں باادب ہو جائے، ادھر نہ جائے جہاں جانے سے تو نے روکا ہے۔ اگر ساتوں اعضاء باادب ہو جائے تو یقیناً انسان ولی خدا بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان مجلسوں سے یہی ملتا۔ آئیے دعا کریں، خدا ہم سب کو باادب بنا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سب مل کے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا میرے اللہ تجھے واسطہ اس لہدے جب مولا حسین گھوڑے سے اتر کے 2 کٹے ہوئے بازو بازوؤں کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ او میرے اللہ میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ۔ آج ہم سب کے گناہ بخش دے بخش دے سب مل کے یا غفارو یا غفارو اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا جب مولا حسین نے 3 سواروں کو دیکھا کوفے سے آ رہے،
مولا ان سے کوفے کی خبر پوچھنا چاہتے کہ مسلم کا کیا حال. جیسے مولا حسین نے انہیں دیکھا انہوں نے راستہ بدل دیا. اصحاب نے دیکھا کوئی صحابی ان کے پیچھے گیا کوفے کی خبر لے آیا. کہنے لگا مولا آپ کوفے کا حال جاننا چاہتے تھے میں خبر لے آیا. ذرا خیمے کے پیچھے چلے میں تنہائی میں خبر سنا دوں. مولا حسین نے فرمایا بھائی میں کسی سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا سب کے سامنے بتا دے میرے مسلم کا کیا حال ہے. اس نے رو کر کہا مولا ان سواروں نے بتلایا ہے جب ہم کوفہ سے نکل رہے تھے ظالموں نے مسلم کے جنازے کے پاؤں میں رسی ڈال کر او مسلم کا جنازہ گلیوں میں کھینچ رہے تھے اور حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ. اور اتنے میں عید کا دن آیا 10 دن ہے. مولا حسین کے گود میں سکینہ ہے مولا حسین پیار کر رہے. اتنے میں مسلم کی یتیم بچیاں آ گئی. مولا حسین جلدی سے سکینہ کو گود سے اتارا بچیوں کو گود میں لیا کبھی سر کے بوسے لینے لگے کبھی پیشانی چومنے لگے. بچیاں کہنے لگی ماموں جان آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں سے پیار کرتا ہے. مولا حسین نے عیدی دی کانوں میں کچھ زیور پہنائے ہوں گے. کہا ماں کے پاس چلی جاؤ. یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی. پوچھا بابا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ بابا کبھی بھی آپ نے اس طرح سے مجھے گود سے نہیں اتارا. مولا حسین کہنے لگے سکینہ یہ بچیاں یتیم ہو گئی ہے. اسلام کا حکم ہے وہ یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کیا کرو. یتیم کا دل دکھتا ہے کاش میرا بھی بابا ہوتا کاش مجھے بھی گودی میں لیتا. سکینہ یتیمی کا مقصد کیا سمجھی؟ جو یتیم ہو جائے اسے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے. جو یتیم ہو جائے اس کے کانوں میں زیور پہنائے جاتے. آئے 10 محرم کے دن کو کربلا میں آواز آئی قد قتل الحسین مارے گئے. سکینہ سمجھی میں یتیم ہو گئی ہوں. کوئی آئے گا مجھے گودی میں اٹھائے گا کوئی آئے گا میرے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرے گا. مگر کیا دیکھا او شمر نے تباچے مارے. شمر نے کام سے سکینہ بابا کی لاش پہ آئی. بابا اٹھو میں بھی یتیم ہوں مگر میرے کان زخمی ہے. میرے رخسار پہ کالے اور نیلے نشان ہے.